حاضرین گرامی، ہم ایک واقعے پہ بات کر رہے تھے جس میں حضور کسی وجہ سے پتھر ڈھو رہے تھے کہ ان کا ازار کھسک گیا اور وہ ٹھوکر کھا کر گر پڑے، اور انہوں نے دونوں ہاتھوں سے پتھر پھینک کر ازار پکڑ لیا۔ اس سے دو باتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ ان میں کس درجے حیا تھی، اور دوسری بات اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی عصمت کی کس درجے نگہبانی کرتا ہے۔ اگر آپ تھوڑا تاریخ میں جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر نبی اپنی حیا کی بدرجہ اتم حفاظت کرتا تھا۔ اس سلسلے میں مشہور واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی موجود ہے کہ انہیں کبھی کسی نے برہنہ نہیں دیکھا تھا، حتیٰ کہ مخالفین نے یہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ ان میں کوئی جسمانی نقص ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ غلط فہمی دور کر دی۔ مگر یہاں معاملہ مختلف تھا، کیونکہ حضور میں ہر بات درجہ کمال کو پہنچی ہوئی تھی، لہذا وہ بحکم خدا زمین پر گر پڑے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے برعکس قدرت نے پردہ فرمائی، اور حضور گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور افسوس کرنے لگے کہ ہائے میرا ازار، ہائے میرا ازار۔ وہ کس قدر شدت سے بحیا تھے، اس کا اس واقعے سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اور ہم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ وہ اس حدیث سے واضح ہے کہ حیا ایمان کا جز ہے، یعنی اس حدیث سے واضح یہ ہوا کہ جس نے حیا کھو دی اس نے ایمان کھو دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس معاشرے میں شرم و حیا کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ بحث یہ ہو رہی تھی کہ وہ آخر پتھر کیوں ڈھو رہے تھے۔ اس سلسلے میں ہم اس واقعے کے دو پہلوؤں پہ بحث کر چکے ہیں۔ ایک یہ وہ محض کھیل کود میں پتھر اٹھا رہے تھے، دوسرے تعمیر کعبہ کے سلسلے میں اٹھا رہے تھے۔ ہم دونوں روایتوں کو دلائل سے رد کر چکے ہیں، تیسرے امکان پر بات کرنا تھی۔ تو آئیے اب اس پر بات شروع کرتے ہیں کہ حضور کا طریقہ کار شروع ہی سے لوگوں کی مدد کرنا تھا، لہذا غالب امکان یہی ہے کہ وہ کسی بیوہ یا کسی معذور یا غلام کی مدد اس کا گھر بنانے یا جھوپڑا بنانے میں فرما رہے ہوں گے، اور ان میں تنظیمی صلاحیت تو اللہ تعالیٰ نے ودیت کی ہی تھی، لہذا اپنے دوستوں کی جماعت کے ساتھ مدد فرما رہے ہوں، اور اس دوران یہ واقعہ پیش آیا، واللہ علم۔ یہ حضور کا عام شیوا تھا کہ وہ غریبوں اور معذوروں کی ہر طرح مدد فرماتے تھے، ان کے حصے کا کام خود کر دیتے تھے، ان کے حصے کا آٹا پیس دیتے تھے، پانی بھر دیتے تھے، وغیرہ وغیرہ، جس سے عرب کی تاریخ اس وقت بھری ہوئی تھی، اور آج بھی عربوں میں قصے کہانیوں کی شکل میں سینہ بہ سینہ چلی آ رہی ہے۔ اور اکثر بڑی بوڑھیاں جب نواسی نواسوں اور پوتیوں کو کہانیاں سناتی ہیں تو وہ کہانیاں دہرائی جاتی ہیں، کیونکہ وہ حصہ نبوت کے دور کا نہیں تھا، لہذا مستند مورخین نے اسے نظر انداز کر دیا، اس کا بڑا حصہ تلف ہو گیا، ورنہ رسالت سے پہلے حضور کا ہر لمحہ انسانیت کی خدمت میں صرف ہوتا رہا۔ یہی وجہ تھی کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے زیادہ تر پسماندہ طبقے سے تعلق رکھتے تھے، کیونکہ انہوں نے اس طبقے کے لیے عرب کی تاریخ میں انتھک کام کیا، اور اس سلسلے میں ان کی پیش رفت سے ایک ایسا معاہدہ مرتب ہوا جو مظلومین کے مفاد کا تحفظ کرتا تھا، لہذا انہوں نے مکہ کے 3 بڑے قبائل کو اس پر متفق کیا کہ ان کا بھی تحفظ ہونا چاہیے، اور یہ انوکھی بات تھی۔ تاریخ عالم میں ایسی کوئی مثال اس وقت تک موجود نہیں تھی کہ کسی نے پسماندہ طبقے کے لیے ایسی کوئی پیش رفت کی ہو۔ وہ دور تو جہالت کا دور تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا دور تھا، لیکن یہ در یتیم عام روش سے ہٹ کر کانٹوں کی راہ پر چل رہا تھا۔ وہ خود ہی نہیں چل رہا تھا، بلکہ سرداران نے مکہ کو بھی چلانے کی کوشش کر رہا تھا، اور یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ مکہ کو عرب کی قیادت حاصل تھی، لہذا اگر کوئی رسم سرداران نے مکہ قبول کر لیں تو قبول عام کی سند حاصل ہو جاتی تھی، کیونکہ والی کعبہ ہونے کی وجہ سے وہ ایک طرح سے عالم عرب کے مادی اور روحانی قائد بھی تھے، لہذا یہ ایک عظیم کامیابی تھی جو کہ حضور کو نوعمری ہی میں حاصل ہوئی کہ تمام سرداران مکہ کو اس معاہدے پر راضی کر لیا، اور معاہدہ حضور کی مبعوث رسالت ہونے کے بعد بھی قائم رہا، کیونکہ اب عمل کی حالت وہ نہ رہی تھی جو کہ پہلے ہی ڈھیلی ڈھالی سی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اس سے ان کے مفادات ٹکراتے تھے، اور اس کا آخری مظاہرہ ہمیں تاریخ کے اس واقعے سے ملتا ہے جب ابو جہل نے اس جرم میں ایک شخص کا اونٹ چھین لیا کہ وہ حضور کا پتہ معلوم کر رہا تھا۔ لوگوں نے اسے مشورہ دیا کہ تم اس شخص کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں اونٹ دلا دے گا، لہذا وہ حضور کے پاس فریادی ہوا، بغیر یہ جانے ہوئے کہ یہ وہی ہیں
جن کی اس کو تلاش ہے، اور حضور اس کے ہمراہ ابو جہل کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اس کا اونٹ اور مال واپس کر۔ ابو جہل اندر سے واپس آیا اور اس نے چھینا ہوا مال اور اونٹ دونوں اس بدو کے حوالے کر دیے۔ وہ شخص یہ کرم عزدی دیکھ کر اور یہ جان کر فوراً ایمان لیا آیا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اکثر مورخین نے تحریر کیا ہے کہ اہل مکہ نے اسے حضور کے پاس تفریحاً بھیجا تھا، مگر میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس معاہدے کے تحت انہوں نے اسے راہ دکھائی تھی جو ابھی تک سرداران عرب نے چاک نہیں کیا تھا، لہذا وہ روبہ عمل تھا اور اہل مکہ اس کے پابند تھے، کیونکہ یہ بھی عرب کا رواج تھا کہ جو معاہدہ ہوتا وہ اس حد تک قائم رہتا ہے جب تک کہ کوئی ایک فریق علل اعلان چاک نہ کر دے۔ وہ عموماً حرم میں ہی آ کر اعلان کرتا تھا، اس طرح وہ مشتہر ہو جاتا تھا۔ مورخین نے اس واقعے کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ جب لوگوں نے بعد میں ابو جہل سے جا کر پوچھا کہ اس نے اونٹ اور مال کیوں واپس کیے، تو اس نے بتایا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک سرخ اونٹ دیکھا جو میری طرف بڑھ رہا تھا، میں اگر ایک لمحہ بھی تاخیر کرتا تو میرا سر چبا جاتا۔ یہ اس کی مزید شقاوت قلبی پر دلالت کرتا ہے کہ وہ آئے دن اس قسم کے واقعات دیکھتا تھا، اس پر پھر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اگر یہ تین آدمی مزاحمت نہ کرتے، یعنی ابو جہل، ابو لہب اور ابو سفیان، تو حضور کو ان کے ساتھیوں کو نہ ہی تکالیف سے گزرنا پڑتا، نہ حضرت بلال جیسے عاشق رسول کو تپتی زمین پہ تڑپنا پڑتا۔ اگر وہ اس سے بچ جاتے تو دنیا کی تاریخ کچھ اور ہوتی، مگر مشیت الہی یہی تھی کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، لہذا صحابہ کرام تپ کر کندن ہو گئے، اور ایسے کندن ہوئے کہ حضور کو یہ فرمانا پڑا جو ان کی پیروی کرے گا وہ فلاح پا جائے گا۔ یہاں سورہ اعلیٰ کی آیت بار بار یاد دلا رہی ہے کہ نصیحت کرو، نصیحت فائدہ مند ہے۔ پھر دوسری کہ نصیحت اسی پر اثر کرتی ہے جو ڈرتا ہے، اور آگے چل کر فرماتے ہیں اور وہ رد کرے گا جس کا دل سخت ہے، یعنی شقی القلب ہے۔ لب لباب یہ ہے کہ نصیحت کرنا حضور کا کام تھا، ان کی پیروی کرتے ہوئے پیغام پہنچانا تمام امت کا کام ہے۔ اگر آپ نے یہ کر لیا اور کرتے رہے تو آپ اپنے فرض سے بری ذمہ ہو گئے۔ دلوں کو موڑنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہ جسے چاہے ہدایت دے۔ اس معاہدے میں کے بارے میں جس کا میں نے ذکر کیا، اس کا ذکر اپنی کتاب رحمۃ اللہ علیہ میں حضرت مولانا سلیمان منصور پوری نے کیا ہے، ساوان ذوق دیکھ سکتے ہیں۔ اب تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں کہ اب یہ بچہ جوانی میں داخل ہو کر پختگی کی طرف بتدریج بڑھ رہا ہے، شب و روز بدلتے جا رہے ہیں، زیادہ وقت تنہائی میں گزرتا ہے۔ اب ایک کام کا اور اضافہ ہو گیا ہے کہ حرم شریف میں آ کر لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اور ہرا میں جا کر کوئی نشین ہو جاتا ہے۔ مشک کی طرح اس کی خوشبو چاروں طرف پھیل رہی ہے، چہرے سے نور اور زہد اور عبادت آیا ہے۔ حضور اپنے اخلاق حمیدہ کی وجہ سے جس طرف سے بھی گزرتے ہیں لوگوں کی نگاہیں ان کے چہرے پر ٹھہر جاتی ہیں۔ ہم قارئین گرامی، ہم گزشتہ نشست میں اس مرحلے پر پہنچے تھے کہ حضور اب کمزوروں کی خبرگیری کرنے کے ساتھ ساتھ عبادت میں زیادہ منہمک ہوتے جا رہے تھے۔ زیادہ وقت غار حرا میں گزرتا اور ایک امین اور احمد شخص کے طور پر پورے عرب میں مشہور ہو چکے تھے، اور یہ شہرت ہی تھی کہ جس کی بنا پر حضور خدیجۃ الکبریٰ کی نگاہ میں اس قابل ٹھہرے، اور حضور پر ان کی نگاہ پڑی اور انہوں نے اپنا وکیل بنا کر سامان تجارت کے ساتھ شام بھیجا، اور وہاں پر وہ راہ ملا والا واقعہ پیش آیا کہ حضور ایک عبادت گاہ کے قریب ایک درخت کے زیر سایہ رونق افروز ہوئے، تو وہاں راہب نے جب انہیں ٹھہرے دیکھا تو خود اتر کر نیچے چلا آیا اور میسرہ سے پوچھا کہ یہ کون ہیں، تو اس نے بتایا کہ یہ حرم کے قریش میں سے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آج تک اس درخت کے نیچے سوائے نبیوں کے کوئی نہیں ٹھہرا، لہذا یہ ہونے والے نبی ہیں، اور جتنی جلدی ہو سکے انہیں لے کے واپس چلے جا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اس نے خود ہی مال خرید لیا۔ اس کے علاوہ دوران سفر اس نے یہ بھی دیکھا کہ جب حضور اونٹ پر تشریف فرما ہوتے اور دھوپ ہوتی تو ایک بادل کا ٹکڑا دو فرشتے سایہ کیے رہتے اور منافع دوگنا ہوا۔ الغرض ان کے غلام نے جو حضور کے ساتھ تھا وہ دوران سفر عجائبات اور حضور کے کمالات کا مشاہدہ کیا، تو حضرت خدیجہ کے دل میں ان کی تعظیم اور بڑھ گئی، اور پھر معاملات میں حضور کی دیانت دیکھی تو گرویدہ ہو گئیں اور خود کو اپنے بزرگوں کی معرفت حضور کی زوجیت کے لیے پیش کر دیا۔ یہاں وہ آیت آنکھوں کے سامنے پھر جاتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جسے وہ ہدایت دے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔
لہذا یہ سعادت عدل سے اللہ جل شانہ نے ان کے نام لکھ دی تھی، ویسے ہی حالات پیدا کر دیے، ویسے ہی فہم و فراست عطا فرمائی جو دنیا کے سب سے عظیم اور کامل ترین انسان کی شریک حیات میں ہونا ضروری تھے۔ ہیرے اور پتھر میں فرق کی سمجھ اللہ عطا کرنے کے لیے اللہ نے عطا کرنے کے لیے انہیں پہلے شرف بیوگی بخشا، کیونکہ دن کی پہچان کے لیے رات کا جاننا ضروری ہے، اور تاریخ شاہد ہے کہ جس طرح انہوں نے اس ساتھ کو نبھایا اور جس خوبی سے نبھایا اس کی مثال نہیں ملتی۔ اب حضور تمام مراحل سے گزر چکے تھے۔ سن شریف بعض روایت کے مطابق 40 اور بعض کے مطابق 43 سال ہو چکا تھا، اور وہ وقت آن پہنچا تھا جب حضرت ابراہیم کی دعا اور حضرت عیسیٰ کی بشارت عملی شکل میں ہویدا ہو۔ وہ عمر کی پختگی تک پہنچ چکے تھے۔ وہ پہلے ایک اچھے بیٹے رہ کر اب ایک اچھے شوہر اور باپ کی فضیلت پا چکے تھے، اور نبوت سے مرصع ہونا باقی تھا۔ وہ وقت قریب آ رہا تھا جو اللہ تعالیٰ نے معین فرما دیا تھا، جیسا کہ خود حضور کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر کام کے لیے ایک وقت معین ہے اور ہر وقت کے لیے ایک کام۔ پختگی کا عالم دیکھیے کہ ہر دن ان کے لیے عجیب تھا۔ پوری دنیا میں چرچا ہے کہ جس آخری نبی کے آنے کی بشارت دی گئی ہے وہ آنے والا ہے۔ اس کے آنے کی نشانیاں جو تورات و انجیل میں دی گئی تھیں روز بروز روز روشن کی طرح عیاں ہوتی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ یمن کے لوگوں نے اپنے بچوں کے نام حضور کے نام پہ رکھنا شروع کر دیے تھے۔ یہ تاریخ میں موجود ہے کہ اس وقت حبشہ کا بادشاہ حمیری نسل کا تھا، اور جب حضور کے دادا عبد المطلب اس کی تخت نشینی پہ کچھ تحائف لے کے پہنچے تو اس نے ان کو انتہائی عزت و احترام سے اپنے ساتھ بٹھایا اور خاندانی حالات پوچھے۔ جب انہوں نے اس کو بتایا کہ میرے ایک بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے جس کا نام عبداللہ ہے، اس کی شادی حضرت آمنہ سے ہوئی تھی، اور اس سے ایک بیٹا بھی ہے جو کہ ان کے انتقال کے بعد پیدا ہوا ہے، اس کا نام ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے، وہ یہ سنتے ہی کہنے لگا کہ وہی آخری نبی ہے جس کی بشارت تورات و انجیل میں ہے۔ لہذا اس سے حفاظت سے رکھنا، خصوصاً یہودیوں سے بچانا جو کہ دوستی کارڈ میں دھوکہ دینے کے عادی ہیں، اور ان کو اس نے نہایتی عزت و احترام اور مایہ قیمتی تحائف کے رخصت کیا۔ ابھی وہ یمن میں داخل ہی ہوئے تھے کہ خبر آل حمیر کو پہنچ گئی، اور انہوں نے بھی بہت ہی عزت و تکریم کا برتاؤ کیا، بلکہ اپنے بیٹوں کے نام بھی حضور کے نام پہ رکھنا شروع کر دیے۔ ایک طرف تو انسانوں کی یہ حالت تھی جس کو آگے چل کر باری تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اے نبی، یہ تمہیں اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں، مگر ضد و انا تھی جو ہمیشہ آڑے آتی رہی، یا مفادات تھے جو ہمیشہ آڑے آئے۔ یہ تو تھی انسانوں کی حالت کہ تمام دنیا کے کاہن، راہب اور ستارہ شناس کہہ رہے تھے کہ وہ جو آنے والا ہے اس کا ظہور ہو چکا ہے، مگر ضد ہی کہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ دوسری طرف جمادات، نباتات کا عالم یہ تھا کہ جس طرف سے حضور گزرتے آواز آتی السلام علیکم یا رسول اللہ، حضور متحیر ہوتے، مگر ظرف کا عالم دیکھیے کہ اس کا ذکر اپنی شریک حیات سے بھی نہیں کیا، بلکہ مبعوث ہونے کے بعد بھی مدتوں بعد اس کا ذکر و چرچا مدنی زندگی میں ملتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے جو پتھر سلام کرتے تھے ان سب کو میں پہچانتا ہوں۔ یہ پہچان کس قسم کی تھی یہ خدا اس کا رسول ہی جانتا ہے، مگر ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، اس کی مخلوق کو پہچان تھی، علم تھا، کیونکہ ان میں نہ ضد تھی نہ انا، بلکہ زمین اور آسمان کی طرح انہوں نے بھی اللہ کی اطاعت اپنے لیے لازم کر لی تھی، لہذا انسانوں کی طرح سرکشی نہیں کی، اور مبعوث ہونے سے پہلے حضور کی نبوت کو مان رہے تھے۔ وجہ یہی تھی جو متعدد حدیثوں سے ثابت ہے کہ حضور کو نبوت ازل سے ملی ہوئی تھی، صرف اس کا رسمی اعلان ہونا تھا، باقی جو کہ اللہ کی مشیت پہ منحصر تھا کہ وہ کون سا وقت ہو۔ جب وہ وقت آیا تو اعلان ہو گیا، لیکن یہاں میں جس نقطے پہ زور دے رہا ہوں وہ رازداری ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا حضور نے کبھی کسی سے اظہار نہیں کیا کہ مجھے کیا پیش آ رہا ہے، جبکہ ان کے دادا عبد المطلب اور چچا ابو طالب سلسلے میں کاہنوں سے رجوع کر کے، اہل کتاب سے رجوع کر کے جواب لے چکے تھے، لیکن یہ دل تو وہ دل تھا جس میں دونوں عالم سمائے ہوئے تھے، اور آگے چل کر انسانوں میں سب سے زیادہ علوم ان کو ودیت ہونے تھے، لہذا یہ راز وہ اپنے سینے میں چھپائے رہے حتیٰ کہ حکم آیا کہ ظاہر کر دو۔ یہ ہے معیار اللہ تعالیٰ سے دوستی کا کہ وہ جب تک حکم نہ دے کوئی راز ظاہر نہ کرو۔ مگر ہمارے ہاں نام و نہاد اہل تصوف اپنے ڈھنڈورا کبھی ٹی وی پہ پیٹتے ہیں، کبھی اخباروں کی زینت بنتے ہیں، جبکہ تصوف کی پہلی شرط راز ہے۔ اللہ اترانے والوں کو کبھی دوست نہیں رکھتا،
دوستی کے لیے رازداری شرط اول ہے، اور اللہ کی دوستی کے لیے بدرجہ اتم ضروری ہے۔ وہ ایسوں کو کبھی دوست نہیں رکھتا جو اس کے راز فاش کرتے پھریں، وہ تو خدا ہے، ایک عام آدمی بھی ایسوں کو دوستی کے قابل نہیں سمجھتا۔ لہذا دوستی کی پہلی شرط مکمل رازداری پر ہے۔ ہم میں سے کسی کو کچھ ملا ہو تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ پوری رازداری برتیں، ورنہ جو انتہائی محنت اور عبادت سے ملتا ہے صرف راز فاش کر دینے کی بنا پہ چھن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ریاکاروں اور ریاکاری سے بچائے اور حضور کے ازواج حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اللہ سے دعا کریں کہ وہ گندم نما جو فروشوں سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔